بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کچھ طوائفیں ایک مسجد کے ساتھ والے گھر میں آ کر رات کو گانے اور موسیقی کی محفلیں سجایا کرتی تھیں اور فحاشی والا ناچ کیا کرتی تھیں۔ اس لیے نماز پڑھنے والے نمازی ان کی اور گھنگڑوں کی آواز سے بڑا پریشان ہوتے تھے، کیونکہ ان کی نماز میں خلل پڑتا تھا۔ 3-4 دفعہ یہ نمازی حضرات ان طوائفوں کی مالک کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، آپ یہاں سے کہیں اور منتقل ہو جائیں۔ وہ عورت بڑی بدتمیز تھی، اس نے ان سب کی بہت بے عزتی کی اور انہیں گالیاں نکال کر دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ پھر یہ سارے نمازی جمع ہو کر ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس چلے گئے اور سلطان معظم کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، سارا مسئلہ تفصیل سے بتایا۔ سلطان کو یہ سن کر پہلے تو بہت غصہ آیا، پھر کچھ دیر تک سوچا کہ عورت ذات ہے، اس لیے آپ ان تمام نمازیوں کے ساتھ ان طوائفوں کے کوٹھے پر گئے اور ان سے کہنے لگے کہ تم لوگوں کے گھنگرو اور گانے بجانے کی آواز سے ہمیں اللہ کی عبادت میں پریشانی ہوتی ہے۔ اول تو بہتر یہ ہے کہ تم اللہ رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور اس گندے کام سے جتنا تم لوگ کما لیتی ہو اس سے زیادہ تم لوگوں کو میں دے دیا کروں گا۔ لیکن وہ عورت تو فحاشہ تھی، اس لیے وہ بے رخی اور بدتمیزی سے بولی کہ جب مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے تو ہمیں بھی اس سے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے تو آپ سے کوئی شکایت نہیں کی کہ تم لوگ اس مسجد کو کہیں اور شفٹ کر دو۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو شدید غصہ آ گیا اور انہوں نے تاریخی بیان کیا اور فرمایا کہ روم کے ایک جنگجو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہیوں کو پکڑ کر قیدی بنا لیا اور پھر انہوں نے روم کے بادشاہ کو بھیجا کہ ہم نے مسلمانوں کا ایک گروہ پکڑا ہے، اس گروہ کے اندر ایک مسلمان بہت نیک اور پرہیزگار ہے، اس کو دیکھ کر بھی خوف محسوس ہوتا ہے۔ روم کے بادشاہ نے جیسے ہی اس پیغام کو سنا تو اپنے آدمیوں سے کہا، اس آدمی کو میرے سامنے پیش کرو۔ اس زمانے میں شہنشاہ روم کے سامنے ایک زنجیر لٹکی ہوتی تھی، جو بھی بادشاہ کے پاس پیش ہوتا تو وہ بادشاہ کے سامنے جھک کر آگے آتا تھا۔ اب اس سچی عبادت گزار نیک آدمی کو بادشاہ کے دربار کے اندر پیش کیا گیا۔ جیسے ہی اس نے زنجیر دیکھی اور سوچا کہ مجھے جھک کر بادشاہ کے سامنے جانا پڑے گا تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں بادشاہ کے سامنے زنجیر کی وجہ سے جھک کر نہیں جاؤں گا۔ جیسے ہی بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہ شخص زنجیر کے نیچے سے جھک کر آپ کے پاس نہیں آنا چاہتا، بادشاہ نے کہا کہ زنجیر کو اوپر اٹھا دیا جائے اور اس کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ پھر زنجیر کو اٹھا دیا گیا اور وہ شخص شہنشاہ روم کے سامنے آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ، میں تمہیں اپنی انگوٹھی پہنا کر تمہیں وزارت کا عہدہ عطا کروں گا۔ یہ بات جیسے ہی اس مومن بندے نے سنی تو اس نے روم کے بادشاہ سے کہا، مجھے یہ بتاؤ تمہارے پاس سلطنت کا کتنا حصہ ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ اس دنیا کا 1/3 سے زیادہ حصہ میری بادشاہت میں ہے۔ جیسے ہی اس مومن بندے نے روم کے بادشاہ کی بات سنی تو اس نے جواب دیا کہ اگر تم ساری زمین سونا چاندی سے بھر دو اور مجھے ایک اذان کے بدلے میں یہ دیتے میں پھر بھی تم سے نہ لیتا، تم میرے ایمان کو نہیں خرید سکتے۔ اس کے بعد بادشاہ نے پوچھا کہ یہ اذان کیا چیز ہے جو تم لوگ ایک دن میں 5 دفعہ دیتے ہو؟ پھر اس نیک بندے نے اسے جواب دیا کہ اذان ایک ایسا کلمہ ہے جس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن تم کافروں کو کیا پتہ کہ اذان دینے اور اذان سننے سے کس قدر دل کو سکون ملتا ہے۔ تم مجھے دنیا جہان کی ہر نعمت دے دو، سب کچھ دے دو، لیکن میں ایک اذان نہیں چھوڑوں گا۔ جیسے ہی شاہ روم نے یہ بات سنی تو وہ سمجھ گیا کہ اس کے دل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق گہرائی کی حد تک ہے، یہ ایسے ہی نہیں مانے گا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑے برتن کے اندر پانی ڈالو اور اس کو ابالا جائے، اس کے بعد اس نیک بندے کو پانی میں ڈال دیا جائے۔ روم کے بادشاہ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ ابلتی ہوئی پانی کی دیگ کو دیکھ کر شاید میری بات مان جائیں۔ پھر شاہ روم کے حکم پر فوری طور پر عمل کیا گیا۔ دیگ کے اندر پانی ابال کر اس نیک شخص کو اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ مرد مومن نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور دیگ میں کود گیا اور کچھ دیر کے بعد وہ دوسری طرف سے باہر آ گیا۔ وہاں موجود جتنے بھی لوگ تھے سب حیرت زدہ رہ گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو دوبارہ حکم دیا کہ اسے ایک اندھیری کوٹری کے اندر ڈال دیا جائے اور اس کو 40 دن تک سوائے شراب اور خنزیر کے گوشت کے اور کچھ نہ کھانے کو دیا جائے۔
روم کے بادشاہ کے سپاہیوں نے اس کو لے جا کر ایک اندھیری کوٹری کے اندر بند کر دیا اور اس کو کھانے کے لیے صرف شراب اور خنزیر کا گوشت کھانے کے لیے دیا جاتا، اور یہ لوگ خنزیر کے گوشت پر کچھ ایسی جڑی بوٹیاں ڈال دیتے کہ جس سے جو ہی انسان صرف ایک نوالہ لے تو اس کے اندر مردانگی اور شہوت جاگ جائے۔ اس لیے اس بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کوٹری میں ایک حسین و جمیل عورت بھی اس کے ساتھ تھی، تاکہ یہ گوشت اور شراب پی کر جب اس کو شہوت ہو تو اس لڑکی سے بدکاری کرے اور وہ گناہ کرنے پر مجبور ہو جائے۔ آہستہ آہستہ 40 دن پورے ہو گئے، پھر اندھیری کوٹری کے دروازے کو کھولا گیا تو اس اندھیری کوٹری میں جتنا بھی کھانا اس کو دیتے رہے وہ وہیں پر سارا کا سارا ویسے کا ویسا بڑا ہوا تھا، اور اس نیک انسان نے اس حسین و جمیل لڑکی کی طرف دیکھا تک نہ تھا۔ جب بادشاہ نے اس لڑکی سے پوچھا تو اس نے کہا، اس شخص نے میری طرف دیکھا تک نہیں، یہاں تک کہ میں نے اپنے سارے کپڑے اتار دیے تھے اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں اس کے جسم کو ہاتھ تک لگا سکوں۔ اس کے بعد رومی شہنشاہ نے اس نیک شخص سے پوچھا کہ تم نے یہ چیزیں کیوں نہیں کھائیں جبکہ دین اسلام میں مجبوری کے وقت حرام کھانا جائز ہے؟ اس مرد مومن نے جواب دیا کہ اگر میں یہ چیزیں کھا لیتا تو آپ لوگوں کو خوشی ہوتی، پر میرا مقصد تو آپ لوگوں کو غصہ دلانا تھا۔ بادشاہ نے اس مرد مومن سے کہا، اگر تم مجھے سجدہ کر دو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو یہاں سے رہا کر دوں گا۔ اس نیک انسان نے جیسے ہی بادشاہ کی بات سنی تو اس نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا جاتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ شاہ روم نے کہا، ٹھیک ہے تو پھر تم میرا ہاتھ چوم لو، میں تمہیں اور تمہارے سب ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ مرد مومن نے جواب دیا کہ ہاتھ چومنا صرف باپ، سلطان عادل اور استاد کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ اور کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں۔ رومی شہنشاہ نے پھر کہا، چلو ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، میری پیشانی کو چوم لو، میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں سمیت سب کو یہاں سے جانے دوں گا۔ مرد مومن نے جواب دیا کہ ہاں، یہ ایک شرط ممکن ہے۔ شاہ روم نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ پھر مرد مومن نے اپنی آستین اس کی پیشانی پر رکھی اور اس کو چوم لیا، دل میں اس نیت کے ساتھ کہ میں نے اپنی آستین کو چوم رہا ہوں۔ پھر بادشاہ نے وعدے کے مطابق اس مرد مومن کو اس کے ساتھیوں سمیت سب کو چھوڑ دیا اور ان کو کافی سارا مال و دولت بھی ساتھ دے دیا۔ شاہ روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر یہ مرد مومن ہمارے پاس ہوتا اور ہمارے دین پر عمل کرتا تو ہم اس کی پوجا کیا کرتے۔ آخرکار یہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نیک بندے اور اس کے ساتھیوں سے فرمایا کہ جو بھی سامان آپ لوگوں کو ملا ہے یہ اپنے لیے وقف نہ کرو، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے لوگوں کے ساتھ بھی بانٹ لیں۔ جیسے ہی اس مرد مومن نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو انہوں نے سب کو بھی اس مال و زر میں شامل کر لیا۔ جو شخص ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہر حال میں ضرور ساتھ دیتے ہیں اور اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اپنا بیان مکمل کیا تو فرمانے لگے، اے طوائفو، تم لوگوں کا یہ مال و دولت، یہ حسن نہ ہی مسلمانوں کو خرید سکتا ہے اور نہ ہی گمراہ کر سکتا ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے بادشاہ ایک مسلمان کو نہ خرید سکے تو تم لوگ مجھے اور ان مسلمانوں کو کیسے اس بہکاوے میں لا سکتی ہو؟ سلطان معظم نے کہا، مسلمان تو بڑے سے بڑا ظلم برداشت کر سکتا ہے، لیکن تم لوگ تو دولت کے پجاری ہو، تمہیں صرف دنیا سے غرض ہے، تم اتنی تکالیف کو برداشت نہیں کر پاؤ گے جتنی کہ ایک مسلمان کر سکتا ہے۔ سلطان کی بات ختم ہوتے ہی طوائف کی مالکن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے اپنی تمام طوائف لڑکیوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پیشے سے توبہ کی اور اس پیشے کو چھوڑ کر کلمہ حق پڑھ لیا اور نیک انسان بن گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس نیک انسان جیسے جذبے آج کے مسلمانوں میں بھی پایا جائے۔ آمین ثم آمین۔